اب یہاں پہ حضرت حیدر کرار مولا علی علیہ السلام کا مقام بھی بڑا واضح ہے، ان کی افضلیت واضح ہے۔ ایسے یہ تو ذکر کرنا ہی نہیں چاہیے، یہ تو جو محبت اہل بیت کے راستے پر قدم رکھتا ہے نا، یہ ابتدائی یعنی بنیادی سبق ہے افضلیت مولا علی علیہ السلام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محترم ناظرین، میں آپ کا بھائی قاری مزمل اعجاز الحسینی آپ کی خدمت میں خلاصہ قرآن و فضائل اہل بیت اطہار علیہم السلام لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ آج انشاءاللہ الرحمن ہم قرآن مقدس کا 10واں جز آپ کے خدمت میں رکھیں گے، یعنی 10ویں پارے کا مختصر خلاصہ۔ اس میں جو اہم مضامین ہیں وہ ہم آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ اس میں بھی پچھلے پارے کی طرح 2 حصے ہیں۔ سورہ انفال کا بقیہ حصہ اس پارے میں موجود ہے، اور سورہ التوبہ کا ابتدائی حصہ اس پارے میں موجود ہے۔ پارے کی ابتدا ہو رہی ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، اے مومنو، مسلمانوں، ایمانداروں، جان لو جو بھی تمہیں مال غنیمت ملتا ہے، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اس کا 5واں حصہ خمس جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، وَلِلرَّسُولِ، اور اللہ کے رسول کے لیے ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور اللہ کے رسول کے قربا کے لیے ہے، وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، یتیموں اور مسکینوں کے لیے ہے، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافروں کے لیے ہے، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر یقین رکھتے ہو تو یہ خمس تمہیں اپنے مال غنیمت سے ادا کرنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان واللہ علی کل شیء قدیر، اور جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر یوم الفرقان، یہ یوم بدر کو کہا گیا ہے، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن ہے۔ یوم التقى الجمعان، جب 2 جماعتیں ملی، گتھم گتھا ہوئی، اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں پر اس میں جو اہم پوائنٹ ہیں، اہم جناب اس بارے میں کچھ موضوعات ہیں ہم آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ سورہ انفال کا جو بقیہ حصہ ہے، اس میں کچھ مزید تفصیل کے ساتھ اللہ پاک نے غزوہ بدر پر تبصرہ کیا ہے۔ اللہ پاک نے یہ کیفیت بتائی ہے کہ کس طرح اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جنگ کے لیے تیاری کر رہے تھے، اور لوگوں کی کیا کیفیت تھی، کون آپ کا ساتھ دے رہا تھا، کون نہیں دے رہا تھا، اس حوالے سے تبصرہ اللہ پاک نے کیا ہے۔ اور پھر مال غنیمت کے حوالے سے کچھ اور احکام مزید تفصیل کے ساتھ آپ اس پارے میں اور آپ سورہ انفال کے بقیہ حصہ میں پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر پھر ایک اہم بات آ گئی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ پچھلے پارے میں بھی اس طرح کی آیت تھی، اس میں بھی اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، اور تم تنازع نہ کرو۔ دیکھیں، غزوہ احد میں آپس میں چھوٹا سا تنازع ہوا، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا، تم آپس میں تنازع نہ کرو، فتفشلوا، کیا ہو جاؤ گے؟ کمزور ہو جاؤ گے، وتذهب ریحکم، تمہاری ہوا جائے گی۔ کیا ہو جائے گا؟ تمہاری، یعنی کہ جو تمہارے اندر قوت ہے، تم شانہ بے شانہ ہو کر کے لڑ رہے ہو، تمہاری قوت کمزور ہو جائے گی۔ وَاصْبِرُوا، اور تمام پریشانیوں پر صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہی ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے نکلے اور انہوں نے بَطَرًا وَرِيَاءً، اتراتے ہوئے، ریا الناس، لوگوں کو دکھاتے ہوئے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہوئے، واللہ بما يعملون محیط، جو وہ کر رہے تھے اللہ ان کا احاطہ۔ یعنی یہ وہ کیفیت بیان کی جا رہی ہے جب کفار مکہ اپنے گھر سے نکلے، واہ 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 کرتے کہ آج ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیا۔ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ شیطان نے کہا وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں تمہارا دوست، تمہارے ساتھ ہوں نا۔ فَلَمَّا تَرَاءَتِ فئتان، جب اس نے دونوں گروہوں کو آپس میں سامنے دیکھا کہ کس طرح آج لڑنے کے لیے تیار ہے، نہ کیسے علی عقبیہ، وہ اپنی ایڑی پر پھر گیا۔ وقال انی بریء منکم، اس نے کہا میں بری ہوں، میں جا رہا ہوں، میں تمہارا وارث نہیں بنتا۔ انی اری ما لا ترون، میں جو دیکھ سکتا ہوں آج تمہیں نظر نہیں آ رہا۔
میں دیکھ رہا ہوں کہ آج ان کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہوئے ہیں، انی اخاف اللہ، اب مجھے اللہ کا خوف آتا ہے، اللہ شدید العقاب، اللہ بڑا سخت پکڑنے والا ہے۔ اس میں یہ اس طرح کے مضامین اگر میں آگے پڑھتا جاؤں تو بڑے دلچسپ ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس صورت میں اللہ نے یہ جو اہم اسباق دیے ان میں اہم سبق یہ ہے کہ آپ میدان میں ذرا ثابت قدم رہیں، میدان میں ثابت قدم رہیں۔ ایمانداروں کا یہی ان کی علامت ہوتی ہے کہ وہ میدان میں ثابت قدم رہتے ہیں، میدان جنگ چھوڑ کے بھاگتے نہیں۔ ہجرت اور مدد کرنے والوں کے فضائل میں اس میں کثرت میں ذکر کیے گئے ہیں، انصار کے، مہاجرین کے فضائل ذکر کیے گئے ہیں، اور یہاں پر 4 چیزیں اہم بیان کی گئی ہیں جن 4 چیزوں سے آپ اللہ کی مدد کو حاصل کر سکتے ہیں، یعنی 4 اسباب ہیں حصول مدد الہی کے لیے۔ پہلی چیز، میدان جنگ میں آپ ثابت قدم رہیں، بس آج مرنا ہے یا مر جانا ہے، جو کچھ ہے میدان چھوڑ کے نہیں بھاگیں گے، یہ چیز خدا کی مدد لازم کر دیتی ہے۔ نمبر 2، کثرت سے ذکر الہی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بات تفسیر میں، یہ بات سیرت میں موجود ہے کہ جو ایک رات پہلے جب دن کو کفار مکہ کے ساتھ جنگ ہے، مٹھی بھر مسلمان ہیں، ہاتھوں سے تقریباً خالی ہیں، 1000 کا لشکر سامنے ہے، قوت ان کے پاس ہے، سامان حرب و ضرب ان کے پاس ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کا لمبا سجدہ کرتے ہیں اور اللہ کو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو میری مدد فرما، کثرت سے ذکر الہی کرتے ہیں، اور یہ خدا کے حصول مدد خدا کے کا ایک ذریعہ ہے۔ نمبر 3 پہ، آپس کے اختلاف اور جھگڑوں سے اجتناب، یعنی خود اگر آپس میں محبت اور بھائی چارہ ہے، ایک دوسرے کا احساس ہے، اور جو اسلامی لشکر ہے اس کی محبت آپس میں ہے، تو یہ بھی برکت کا سبب بنتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ برکتیں عطا فرماتا ہے اور مدد بھی عطا فرماتا ہے۔ اور مشکلات اور ناگوار راستوں پر چلتے ہوئے صبر کرنا، اور اس صبر سے صرف خدا کی رضا ہی مطلوب ہونا، یہ بڑی اہم چیز ہے، اور اس سے اللہ پاک اللہ کے فضل و کرم سے اپنی مدد عطا فرماتے ہیں۔ اس کا جناب جو 10واں پارہ ہے، اس کا دوسرا حصہ آ جاتا ہے سورہ براءت کا، یعنی پہلے میں سورہ انفال آ گئی اور دوسرے حصے میں سورہ براءت آ گئی۔ بڑی اہم چیز ہے، سورہ براءت مدنی ہے، التوبہ صورت ہے، جس کا ذکر، یہ قرآن کی واحد صورت ہے جس کا ابتدا جس کی اللہ کے الرحمن الرحیم ناموں سے نہیں ہوتا، یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، مشرکین کے یہ اعلان براءت ہے۔ اب یہاں پہ حضرت حیدر کرار مولا علی علیہ السلام کا مقام بھی بڑا واضح ہے، ان کی افضلیت واضح ہے۔ ایسے یہ تو ذکر کرنا ہی نہیں چاہیے، یہ تو جو محبت اہل بیت کے راستے پر قدم رکھتا ہے نا، یہ ابتدائی یعنی بنیادی سبق ہے افضلیت مولا علی علیہ السلام، حیدر کرار جو آگے چلے جاتے ہیں نا روحانیت میں، معرفت اہل بیت میں، یہ جو موضوع بیان کرنا کہ مولا علی علیہ السلام افضل ہیں، یہ بڑا ایسے سمجھے کہ بنیادی سا ہے، سطحی لیول کا ہے، اس سے آگے نکل جائیں، آگے چلیں۔ یہ بات اب دنیا نے مان لی ہے، یہ بات اب رود روشن کی طرح واضح ہو چکی ہے۔ ارے جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، اب تو ہر طرف سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ اس کائنات میں بعد از نبی، بعد از مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس شخصیت کا مقام ہے، مرتبہ ہے، جو عظیم ہے، جو اسلام کی رہبر ہے، رہنما ہے، جو قائد اعظم ہے، اس کا نام ہے حضرت حیدر کرار مولا علی علیہ السلام۔ یہ اس پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ۔ نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان براءت کے لیے، یعنی اس سال 9 کو حج کا امیر بنا کے حضرت ابوبکر کو بھیجا، کس کی طرف؟ حضرت جناب ابوبکر کو مکہ کی طرف بھیجا۔ اس کے بعد یہ جناب چیزیں، یہ آیات نازل ہوئی، اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ جو آیات تھیں یہ حضرت جناب ابوبکر کو دی کہ جا کے آپ نے اعلان براءت کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ بعد میں خدا نے یہ حکم کیا کہ یہ کام آپ کا ہے یا علی کا ہے، تو حضرت مولا متقیان حضرت حیدر کرار امیر کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور وہاں پر انہوں نے یہ اعلان کیا، آپ نے فرمایا یا میں جا سکتا ہوں یا مجھ جیسا جا سکتا ہے، یا یہ ذمہ داری میں ادا کروں گا یا مجھ جیسا ادا کرے گا، جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ،
یہ اس میں مشرکین اور اہل کتاب سے جہاد کا حکم بھی ہے، اس میں اعلان براءت بھی ہے، مولا علی علیہ السلام کا مقام بھی واضح ہے، مشرکین کو بیت اللہ کے حج سے روکا بھی گیا ہے، اور مومنوں اور منافقوں کے درمیان یہ صورت واضح فرق کرتی ہے، کیونکہ اسی صورت میں غزوہ تبوک کا ذکر ہے، اور غزوہ تبوک جو ہے وہ آخری جنگ تھی جو سب پر فرض تھی، اس میں نہیں گئے، نہیں پہنچے، نہیں ملے تو منافقین نہیں ملے، باقی تمام مومنین اس میں تھے۔ لیکن یہ بات ایک واضح چیز ہے کہ اس میں کچھ منافقین بھی اس غزوے میں چلے گئے، کہ جن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راستے میں شہید کرنے کا ارادہ اور پروگرام بنایا، جو ناکام ہوئے، اور نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی، اخی رسول، وصی رسول حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو اس جنگ میں نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خلیفہ، اپنا نائب، اپنا قائم مقام بنا کر کے مدینہ میں چھوڑا، اور یہ فرمایا انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ، وہ فضیلت ملی جو قیامت تک کسی کے مقدر و نصیب میں آ ہی نہیں سکتی، آ ہی نہیں سکتی۔ نبی پاک نے فرمایا علی تو میرے بعد ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون ہے، آپ مدینے میں رہیں، کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں مدینہ چھوڑوں اور اپنے بعد علی کو مدینے کا خلیفہ نہ بناؤں، کیونکہ جو میری ذمہ داریاں ہیں مدینے میں، میرے بعد علی کے علاوہ کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ علی تو میرا بھائی، تو اخی رسول ہے، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ الحمدللہ ہم نے پارہ نمبر 10 سورہ توبہ، سورہ انفال کے بقیہ حصے سے جو اہم مضامین ہیں آپ کی خدمت میں رکھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔